بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ نجاسات میں سے چھٹی اور ساتویں نجاست ہے کتا اور سور۔ کتا اور سور کون سے؟ جنہیں عام طور پر دنیا میں کتا کہا جاتا ہے اور جس جانور کو سور کہا جاتا ہے، یعنی ڈاگ اینڈ پگ۔ یہ ذہن میں رہے جب کہا جائے کہ کتا نجس ہے اور نجس العین ہے تو کتے کے تمام اجزاء اور سور کے تمام اجزاء، چاہے اس کا خون ہو، چاہے اس کی ناک سے بہتا ہوا پانی ہو، چاہے اس کا لعاب دہن ہو یعنی تھوک ہو، ہڈی ہو یا بال ہو یا گوشت ہو، ہر چیز اس کی نجس ہے۔ البتہ یہ چیز ذہن میں رہے کہ جب کہا جاتا ہے کتا تو اس سے مراد ہے کتا نہ کہ ڈاگ فیملی۔ ہر وہ جانور جسے ڈاگ کہا جا رہا ہے وہ نجس ہے، چاہے وہ بل ڈاگ ہو اور چاہے وہ خوبصورت سا کوئی پاکٹ ڈاگ ہو، لیکن کیونکہ وہ ڈاگ ہے یعنی کتا ہے وہ نجس ہے۔ لیکن بعض جانور وہ ہوتے ہیں جو کتے نہیں ہیں یا بالفاظ دیگر وہ ڈاگ نہیں ہیں بلکہ ڈاگ فیملی کے ہیں۔ مثال کے طور پہ بھیڑیا، گیدڑ، لومڑی، لکڑ بھگا اور اس قسم کے بعض دیگر جانور کہا جاتا ہے کہ ڈاگ فیملی کے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کیٹ فیملی کا کون ہوتا ہے؟ شیر یا چیتا اور پینتھر اور اس قسم کے ٹائیگر اور دوسرے جانور۔ تو ڈاگ الگ چیز ہے اور ڈاگ فیملی الگ چیز ہے۔ ڈاگ فیملی پاک ہے، مثال کے طور پر بھیڑیا یا گیدڑ، لیکن کتا نجس ہے۔ اور کتے کی جتنی بھی اقسام ہیں، چاہے وہ خوبصورت ہوں، چاہے وہ پاکٹ ڈاگ کی صورت میں ہوں، چاہے کوئی بہت ہی خطرناک ہو، یہ سب کے سب نجس ہیں اور ان کی ہر چیز نجس ہے۔ ان کا پیشاب، ان کا پخانہ، ان کا تھوک، ان کی ناک جو ناک بہہ رہی ہے، اسی طریقے سے ان کے بال، ان کا گوشت، ان کی ہڈیاں، سب کچھ نجس ہے۔ لیکن کون سا سور؟ جو خشکی کا سور ہے۔ کون سا کتا؟ جو خشکی کا کتا ہے۔ لیکن وہ جانور کہ جنہیں کہا جاتا ہے پانی کا کتا اور پانی کا سور، یہ کون سے جانور ہیں؟ جو سیل کی شکل کے جانور ہوتے ہیں، کیونکہ سیل کی مختلف اقسام ہیں۔ بعض کو کہا جاتا ہے پانی کی بلی، بعض کو کہا جاتا ہے پانی کا کتا، بعض کو کہا جاتا ہے پانی کا سور۔ تو بعض اقسام سیل کی گو کہ ان کا نام انگلش میں نہیں ہے واٹر ڈاگ یا واٹر پگ، لیکن فارسی میں یا بعض دیگر زبانوں میں پانی کی بلی، پانی کا کتا، پانی کا سور۔ تو اگر کسی جانور کو پانی کا سور کہا جا رہا ہے تو وہ سور نہیں ہے، اسی طریقے سے نجس نہیں ہے، فقط اس کا نام ہے پانی کا سور۔ اسی طریقے سے اگر کسی جانور کو کہا جا رہا ہے پانی کا کتا تو وہ کتا نہیں ہے، فقط اس کا نام ہے پانی کا کتا۔ بس یہ ذہن میں رہے کہ کتا اور سور خشکی کے نجس ہیں اور ان کے تمام اجزاء نجس ہیں۔ یہ تھی گفتگو کتے اور سور کے بارے میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں تعلیمات قرآن اور تعلیمات معصومین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔